نعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات عليه الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين سلام مادي لا سيما إمامنا المنزل والحجة الصاوي أشهر روحي والعالمين لترى بمقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء وذاك الباسل إن الباسل كان له صلوات پڑھے بابا طویل سلسلہ بشریت اور انسانیت میں اللہ ذات واجب الوجود ذات حق بے مثل بے مثال لا ریب بے عیب خدا نے اپنی قدرت اور طاقت سے جن ہستیوں کو افضل اعلیٰ عظیم بلند قرار دیا اللہ کہتا ہے وہی حق ہے جو ان کو مانے گا وہی بچے گا جو ان سے ہٹے گا وہی مرے گا اللہ توجہ بہتر اللہ حق والوں کو بچائے گا باطل کو برباد کرے گا اپنے کلام میں اپنے بیان میں اپنے فرقان میں اللہ نے فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل حق آ گیا باطل بھاگ گیا سلامت ان الباطل کان ظہوقا باطل کے لیے بھاگنا 1400 سال گزر گئے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی حق کیا ہے حق والے کون ہے حق والی علامت کون ہے اگر نہیں سمجھتا تو قرآن کی اس آیت سے سمجھ لے 1400 سال میں جو قرار ہو کے کھڑا رہا وہی حق ہے جو بھاگتے رہے وہی بات ہے قرآن نے صفات بیان کی 1400 سال بعد آج سوشل میڈیا پر تفصیلی وضاحت کے باوجود
ناسبیت اور خارجیت کی بے حیائیوں کی وجہ سے حق کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کسی مولوی سے، کسی راوی سے، کسی محدث سے، کسی مقرر سے، کسی شخص سے نہیں پوچھنا حق کیا ہے۔ مصطفیٰ کریم توحید نے کہا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک کہ خدا کا کلام نہ ہو محمد کا بیان نہیں۔ آقا آپ بتائیں، ہم آپ سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے؟ فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مصطفیٰ نے واضح کر دیا، مصطفیٰ کا زمانہ ہو یا بعد میں یا قیامت تک، میرے نبی نے واضح کر دیا کائنات میں حق کی سب سے بڑی علامت علی کی ولایت کا بیان۔ تو جو فرما رہے میرے حق گویا علی حق، علی عین حق، علی کو ماننا حق، علی کا تذکرہ حق، علی کی ولایت حق، علی کی امامت حق۔ میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ نے کہا۔ اب جو نہیں مانے گا، جو ہٹے گا، جو دور ہوگا، جو اس میں فرق کرے گا، وہ علی کا منکر نہیں۔ توجہ ہے، گویا روایت سے ثابت ہوا وہ علی کا نہیں۔ جو علی کا منکر وہ نبی کا منکر، جو نبی کا منکر وہ علی کا منکر۔ تو پوری کائنات میں اگر مشرک، منافق، کافر ڈھونڈنے ہیں تو اور کسی طرف نہ جاؤ، دیکھ لو جو علی کو مانتا ہے وہ مومن بھی ہے، اسلام بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ لے بابا نے بلا۔ آج آپ کو تو پرواہ نہیں، آپ تو رکشے پہ بچے کو بٹھا کے بھیج دیتے سکول میں۔ میرا یہ فریضہ ہے، میں نے بات تو لے لی آپ سے، میں نے آپ کو حقائق بتلانے، آپ کی نسلوں کو خراب کرنے کے لیے سکول میں بنی امیہ کا اسلام پڑھایا جا رہا ہے۔ بنی امیہ کا اسلام محمد کے اسلام کا اینٹی ہے، دشمن ہے، غیر ہے۔ میں نے یوٹیوب پر بھی کلپ بیان کیا، یاد رکھنا بنی امیہ کا اسلام ہندوؤں سے، انگریزوں سے، بدھ متوں سے بدتر ہے۔ کیوں؟ ہر دین میں انسانیت کا تقاضا ہے۔ جس اسلام میں 6 ماہ کے بچے کو مار دیا جائے، بدکاری شراب کو جائز قرار دیا جائے، غیرت ہے تو بے غیرت ہو تو بنی امیہ کی طرف آؤ، غیرت مند ہو تو محمد کا اسلام علی کے دروازے میں۔ شاباش۔ امیر ممکنات کی ولایت کے بغیر، علی کی ولایت کے بغیر جعلی اسلام، کرپٹ دین، برائی، بے حیائی، میں جو واضح طور پر کہتا ہوں، اور یاد رکھنا علی سے بغاوت کی صورت میں اگر تو نماز پڑھ رہا ہے تو خدا سے جنگ کر رہا ہے۔ شاباش۔ اگر تو علی کی محبت کے بغیر نماز، ورزش، روزہ، بھوک ہڑتال، حج، آوارہ گردی، زکوٰۃ، فضول خرچی، ان تمام چیزوں میں جانا دیا تو نبی نے کہا آخر میں نے آرڈر خدا کا سنا دیا تھا۔ میرے اللہ نے کہا مصطفیٰ تیری رسالت بھی اس وقت قبول ہے اگر تم نے علی کی ولایت کا۔ اصلی اسلام کی وصیت نبی نے اپنے آخری وقت میں کی، اس میں ملاوٹ نہ ڈالو۔ آج سوشل میڈیا پر تشیع نہیں، اہل سنت کے بڑے بڑے اسکالر کہہ رہے ہیں، توجہ ہے نا میرے احباب، کہہ رہے ہیں حج ٹھیک ہو رہا ہے، حج سمجھ، اسلام کی اقدار محفوظ ہے۔ یہی جو انجینئر ہے یہ بھی کہتا ہے تو دعائیں دو علی کو،
دنیا والوں نے جتنی کوشش کی اسلام کو ٹیڑھا کرے، علی ہر قربانی دیتا گیا، اسلام کو بچاتا گیا۔ جب نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، دین پر عمل کرتے ہو اور شرافت اور حیا اور غیرت کو اپنے دل میں پاتے ہو، وہ تو پھر خدا کا شکریہ ادا کرنے کے بعد نجف کی طرف منہ کر کے کہا کرو یا علی تیرا بھی شکریہ، تو نہ ہوتا نہ اسلام ہوتا، نہ غیرت نہ حیا نہ دین نہ اسلام، یا تو نے بچایا یا تیرے حسین نے بچایا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، دہشت گردی کے خلاف ہیں، تاریخ گواہ ہے، ہم اسلام اور دین اور قبلہ اول کو اہمیت دے رہے ہیں۔ حالانکہ فلسطینیوں کی اکثریت خارجیت کے خاندانوں سے، لیکن ہم نے قبلہ اول کو دیکھا، 60-70 ہزار مومنین ہیں، باقی تو دوسرے۔ تو آج 1400 سال بعد اسلام کی غیرت کہاں نظر آئی؟ اطراف میں مسلمانوں کے بانر ہیں، اسلام کی غیرت کہاں نظر آئی؟ اسلام کا جذبہ کہاں نظر آیا؟ اسلام کے ساتھ دیانت شرافت کہاں نظر آئی؟ مصر بھی ساتھ، سعودیہ بھی ساتھ، اردن کے بارڈر بھی ملتے۔ 1400 سال بعد آج بھی اسلام کا علم لے کر قبلہ اول کے لیے وہی اٹھے جن کے دل میں علی کی ولایت کا عشق تھا۔ آج بھی مومنین کے علماء نے کہا کسی نے غلامی کا دعویٰ نہیں، اوپر سے فضائل پڑھنا اور ہے۔ ایران کا رہبر عظیم کہتا ہے بے شک میں سب سے بڑی کرسی پہ ہوں، من الپائے کمبر کم تر ہستم، میں خامنائی کمبر کے قدموں سے بھی کم ہوں۔ آج بھی علی کے غلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ فضائل میں دیکھو چوری کرنے والے کون ہیں؟ صلوات پڑھ لیں بآواز بلند۔ تم نے قانونی پیچیدگیاں لگائی، بل پاس کیے، ذکر رکا، زور لگایا، طرح طرح کے منافقانہ ہتھ کنڈوں کا استعمال کیا، ذکر رکا۔ تو جتنا پریشر ڈالتا جائے گا، حق کو چھپاتا جائے گا، حق ابھرتا جائے گا۔ آپ نے دیکھا جہاں پانی کو روکا جائے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہروں پہ دیکھیں نا جب فلڈ آئے جتنا روکو اس میں اضافہ ہو۔ جتنا تم نے حیدر کے تذکرے کو روکنے کی کوشش کی، لوگ نہ پہچانے علی کو، یہاں نہیں، تم روکتے گئے۔ ایک جگہ روکا، لبنان میں علی علی ہوا، جاپان میں علی علی ہوا، انڈونیشیا میں علی علی ہوا۔ تم جتنا روکتے گئے اللہ علی کے ذکر کو بڑھاتا گیا۔ کیوں؟ خدا نے کہا قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یاد رکھو علی کا ذکر کا سب سے بڑا ذاکر میں اللہ ہوں، میں علی علی کروں۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن یہاں پر جملہ کہہ دوں، پاکستان کے تمام علماء کے استاد اور پاکستان کے اکثر ذاکرین کے استاد حضرت آیت اللہ سید محمد یار شاہ نجفی قبلہ فرماتے تھے میرے جد امجد، اگر قرآن انسان کی شکل میں آئے تو علی بنتا ہے، علی کتاب کی شکل میں آئے تو قرآن بنتا ہے۔ اب بڑی پیاری شرافت میں بیٹھے شریف ماں کے بیٹے، تو میں آپ کو ایک خوبصورت گلدستہ بیان نہ کر دوں، توجہ ہے حدیث ہے نا، من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في هيبته والى موسى في هيبته والى عيسى في ذوته فلينظر الى وجه علی ابن ابی طالب۔ جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ گویا محمد سے لے کر آدم تک کے تمام صفات اس وقت نظر آئیں گے جب علی سامنے نظر آئے گا۔
اور قبلہ کے جملے کے تحت قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کا علم یاسین میں، یاسین کا علم فاتحہ میں۔ حدیث آپ نے سنی ہے، میرے نتیجے پہ بات۔ یاسین کا علم سورہ الحمدللہ میں، الحمد کا علم بسم اللہ میں، بسم اللہ کا علم بائے بسم اللہ، اس کا علم نقطہ۔ علی فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء، اس باء کے نیچے میں نقطہ علی ہوں۔ علی کے فضائل، مناو کے مراتب، کمالات پھیلاتے جاؤ، قرآن بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کو نجف میں اکٹھا کرو تو علی نظر آتا ہے۔ چھوڑ کے جو بنائے ہے تو نے پیشوا، حیدر کو چھوڑ کے جو بنائے ہے تو نے پیشوا، محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا، ان پہ کر رہا ہے بھروسہ۔ کمال ہے جس پہ محمد نے کبھی بھروسہ نہیں کیا۔ نعرہ حیدری یا علی۔ 1400 سال بعد ایک راز کی بات بتاتا ہوں، لوگ کیوں علی سے دور ہیں۔ دشمن کی نسلیں اور لطفے بھی دشمن پیداؤں سے۔ علی کے لوگ دشمن کیوں ہیں؟ توجہ ہے، امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار تلوار عام نہیں ہے۔ سرکار محمد یار سے فرماتے تھے جب ید اللہ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، اس تلوار کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کہاں چلنا ہے کہاں نہیں چلنا۔ اس تلوار میں بھی قلب سلیم آ جاتا ہے، عقل عظیم آ جاتا ہے۔ توجہ ہمیں تو رکھیں گے، علی کے ہاتھ میں تلوار، آگے نظر آیا شیطان۔ توجہ، شیطان نظر آیا۔ اب توجہ میں نے طرف کرنا، فرمایا شیطان میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ کہا یا علی، سلوات پڑھنے بابا نے بولا، کہا یا علی اب مجھے قتل نہ کرے۔ شیطان کی کنیت ہے ابو مرہ، یا علی اب مجھے قتل نہ کرے کیونکہ مجھے مہلت ہے آپ کے بیٹے مہدی تک۔ شیطان نے ایک جملہ کہا، یہ جملہ پر آپ نے توجہ کی تو سردی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی بیداری آ جائے گی۔ شیطان نے کہا یا علی میں بھی ایک کام اچھا کرتا ہوں۔ شیطان تو کون سا اچھا کام کرتا ہے؟ کہا یا علی جو تیرا دشمن ہے میں اس کے مال میں بھی شریک ہوتا ہوں، اس کی اولاد میں بھی۔ نہیں بات نہیں پہنچی، اس کے مال میں بھی شریک ہوتا ہوں، اس کی اولاد۔ اور جب سے علی کی ولایت کا سلسلہ ہے قیامت تک یہ پیمانہ بنا لو، جو علی کے خلاف بکواس کرتا ہے وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں، شیطان کا بیٹا۔ ہم کٹ سکتے ہیں، مر سکتے ہیں، علی کی ولایت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ میں نے سوشل میڈیا کی بات کی، یاد رکھیں آج کل ایک اور بھی کرپٹ اور طریقے مکاریانی قسم کے لوگ ہیں، وہ جو کہتے ہیں سادات کیا ہوتے ہیں، سید کیا ہوتے ہیں، سادات کی توہین، سادات کی تحقیر۔ تو یہ سٹیپ بناتے ہیں، ادھر پہلے ہاتھ نہیں آتا، پہلے سیڑھیاں بنا کے علی کی اولاد کی حتک کرتے ہیں۔ یاد رکھو سادات کا احترام بھی رہے گا اور ولایت بھی رہے گی۔ اور یہ مسلمانوں نے ولایت کا نقصان نہیں کیا، انہوں نے کہا جی آزاد میں علی ولی اللہ دہشت گردی ہے۔ انہوں نے یہ بکواس کی، ہندوؤں نے کہا جب تم لڑ رہے ہو تو ہمیں ہندو ہیں، لا الہ الا اللہ بھی دہشت گردی ہے۔ تم علی کی نفی کرتے ہوئے، علی کی نفی کرتے ہوئے خدا کی توہین کروا دیتے ہو۔ یاد رکھنا 1400 سال سے غدیر ہم نے نہیں بنایا، تاریخ میں غدیر سے اعلان میں علی ولی اللہ کا اجرا ہے۔
1400 سال سے یہ اذان رہے گی، کلینی تا خمینی، شیخ توسی سے قبلہ محمد یار شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے میرے دادا سے کسی نے کہا قبلہ اذان میں علی ولی اللہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو قبلہ نے فرمایا تو نے میرے علی کے مقام کو کم کیا ہے، علی فروع دین اور اعمال کا جز نہیں بلکہ علی اعمال کا جز نہیں، کل پورا دین جز ہے، علی ولی اللہ کل ہے۔ مرزا حسین نوری، بات ختم کر رہا ہوں، میرے مہمان تشریف لے آئے، یہ میرے اوپر فریضہ ہے، میں ایران میں پڑھتا رہا ہوں۔ مرزا حسین نوری یہ بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کی کتابوں کو بڑا مستند کہا گیا۔ انہوں نے کہا بندر عباس کے علاقے میں سیلاب آیا تھا، مجھے فرما رہے ہیں بندر عباس کے علاقے میں سیلاب آیا تو مومنین کا علاقہ نہیں تھا، ایک شخص نے اذان دی اور پہلی دفعہ علی ولی اللہ اذان میں پڑھا۔ مجھے فرما رہے ہیں میری یہ بات یاد کر لیں، تو داتو آپ نے مجھے 4 گھنٹوں کی دے دی ہے۔ اسی وقت اس بچے کو نیند آ گئی۔ مرزا حسین نوری لکھتے خواب میں علی نے کہا جب بھی اس اذان کے نتیجے میں سیلاب بھی ختم ہو گیا، مشکلیں بھی ختم ہو گئی، مسائل بھی، مولا علی نے فرمایا جب بھی اذان دینا مجھ علی کی ولایت کا اذان میں بیان کرنا۔ علی فقط انسانیت کا نہیں، بندر عباس کا نہیں، ایران کا نہیں، کائنات کا نہیں، نبیوں کی بھی مشکلیں علی کی ولایت کے صدقے حل ہوتی ہیں۔ مولا کا نام چلتا رہے گا۔ میں بات اشارے سے کروں گا آپ سمجھیں گے۔ میں دفعہ روایت پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا ہاشمی میں ظلم چھوڑ دو، تمہن حکومت پہ قبضہ کا کوئی قبضہ نہیں، ہمارے فلاں 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 کا ذکر ہوتا نہیں جب محفل موضوع ہوا۔ توجہ کچھ میں نے کہنا تو کچھ تم نے سمجھنا۔ میری اسٹیٹ میں 72 اسٹیٹ میں آزان میں اس مرد ہاشمی کا نام لیا جا رہا ہے، اور 1400 سال بعد تیری غلیظ قبر کو دیکھ کر میں کہتا ہوں تو محمد کے نام کو چھپانا چاہتا تھا، اور کینیڈا سے لے کر آسٹریلیا اور فجی تک فقط محمد رسول اللہ نہیں، آزان میں علی ولی اللہ کا بیان ہے۔ کل انشاءاللہ امام زمانہ پہ گفتگو کروں گا، پورا سال میں پڑھتا ہوں 50 مجالس، یہاں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امام زمانہ معاف نہیں کریں گے جو ان کے آباء و اجداد کی قدر نہیں کر سکتے۔